السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج کل ہمارا موسم بہت جلدی سے تیز ہو رہا ہے، بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور یقین کرے گرمی کا زور بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہلکی ہلکی سی خنکی شروع ہو گئی ہے۔ اور اب تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے ذرا یعنی کہ تھوڑے سے موٹے کپڑے پہننا شروع کریں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے۔ اگر باہر جاتے ہیں تو بھی ہم اب اوپر ہلکا سا کوئی نہ کوئی چیز یا کوئی کارڈین یا کوئی ہلکا سا سویٹر ضرور پہن لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو موسم اس طرح کا نہیں ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ موٹے اپنے کوٹ یا یعنی کہ موٹی جرسیاں وغیرہ ہم پہن کے جائیں، اس طرح کا تو نہیں ہوا، لیکن موسم کافی چینج ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہی ہوائیں بھی چلتی ہیں اور پھر بڑی تیزی سے موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن خیر اس دفعہ اللہ پاک نے ہمیں بھی گرمیاں تھوڑی سی دیں اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، تھوڑی بہت ہم نے اپنی گرمیوں کو انجوائے بھی کیا اور بہت ساری کپڑے جو کہ ہمارے ہوتے تھے گرمیوں کے، جو کہ پہنے نہیں اتنے زیادہ جاتے تھے، کیونکہ یہاں پہ گرمی صرف 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی زیادہ پڑی ہے اور ہمیں بہت اچھا بھی لگا کہ شکر ہے کہ تھوڑا سا چینج ہوا۔ کیونکہ ویورز یہاں پہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی سردی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ لیں کہ جو گرم کنٹریز سے آتے ہیں تو ان کے لیے پھر بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ ہمارا جسم ہمیں لگتا ہے جڑ ہی گیا ہے نا، بالکل ہی ہم بہت زیادہ سردی لگتی ہے، ٹانگیں بڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، لیکن جب تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو پھر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور آج تو ویسے بھی بہت زیادہ خاص دن تھا، کیونکہ آج میری بیٹی حفصہ کا ماشاءاللہ سے اسکول میں پہلا دن تھا اور ہم اس کو ریڈی کر کے تو لے کر جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ کہ اتنے پیارے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے۔ یقین کریں مجھے اتنا مزہ آیا نا ان کے اسکول جا کے، کیونکہ آج جو دن تھا وہ اسٹے اینڈ پلے کا تھا۔ آج ہمیں بھی انہوں نے پیرنٹس بھی تھے، یعنی کہ پیرنٹس کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ 1.5 گھنٹہ بچوں کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ سپینڈ کرنا تھا، کھیلنا تھا، بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہونا تھا، اور اسی طرح سارے پیرنٹس بھی آئے ہوئے تھے جو اس کی کلاس فیلوز کے تھے، اور سارے بچے اتنے پیارے ماشاءاللہ لگ رہے تھے۔ اللہ پاک سب بچوں کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے اور ان کی خوشیاں ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، تو وہ سارے بچے اتنے کیوٹ لگ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تھے، اور کچھ بچے یونیفارم میں آئے ہوئے تھے، کچھ بچے ویسے اپنے یعنی کہ گھر کے کپڑوں میں آئے ہوئے تھے، یعنی کہ ابھی ان کے لیے تھوڑی سی ریلیکسمنٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہم نے چوز کرنا تھا کہ اگر ہم نے اس کو گھر کے کپڑوں میں بھیجنا تھا تو بھی ٹھیک ہے، اور پھر اگر یونیفارم میں تھا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو بس ہم نے یہی سوچا تھا کہ نہیں، یونیفارم میں بچے تھوڑے زیادہ ٹائڈی لگتے ہیں اور زیادہ پیارے لگتے ہیں، تو پھر میں نے بھی اس کا یونیفارم لے لیا تھا۔ اور آج تھی چونکہ اس کا فرسٹ ڈے تھا تو پھر یہی سوچا چلیں آج پھر ہم حفصہ کو تھوڑی سی ٹریٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ آج اس کا فرسٹ ڈے اسکول ہے، تو بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی۔ پھر بس یہی سوچا چلیں پھر میک ڈونلڈ چلتے ہیں، وہاں سے پھر ہم نے تھوڑا سا لنچ کیا، تھوڑا سا کچھ کھایا پیا اور اس کو ٹریٹ دی، اور یہ ماشاءاللہ بہت خوش تھی انسپیکٹڈ طور پہ، کیونکہ مجھے تھوڑی سی فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا یا یہ کیا کرتی ہے، کیونکہ جب یہ ادھر کھیل بھی رہی تھی تو بھی میں نے اپنے میاں سے کہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے۔ اگر تو یہ پریشان ہوئی یا روئی تو مجھے لگتا ہے یہ کافی تنگ کرے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے، میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ جیسے ہی ہم تھوڑی سی سائڈ پہ ہوئے، ہم تھوڑا سی اس کی آنکھوں سے تھوڑا سا اوجھل ہوئے تو اس نے تھوڑی دیر تو دیکھا، لیکن پھر اپنی کاموں میں اپنی کھیل میں بیزی ہو گئی تھی۔ لیکن خیر ہم ادھر ہی تھے، یہ تھوڑی سی ہم نے آنکھ مچولی اس کے ساتھ تھوڑی سی کھیلی تھی تاکہ مجھے تھوڑا سا تسلی ہو جائے، کیونکہ نیکسٹ ڈے بھی جب ہم نے اس کو چھوڑنے جانا تھا تو پھر وہ تو ہم نے اس کے ساتھ نہیں ہونا تھا، بچوں نے خود ہی اندر جانا تھا اور اپنا ڈے جو ہے ماشاءاللہ سے وہ سٹارٹ کرنا تھا، تو اس وجہ سے مجھے تھا کہ اچھا میں تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اس کی ایک اور بھی فرینڈ ہے امیمہ، اس کے ساتھ بھی کافی بزی رہی، اور اس طرح فرینڈز بھی بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے تھے سارے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کلوز ہو رہے تھے، اتنے کیوٹ اور اتنے ماشاءاللہ پیارے لگ رہے تھے نا کہ یعنی کہ تھوڑا سی تسلی ہوگی۔ اور سب سے زیادہ مجھے اچھی بات یہ لگی کہ وہاں پہ مسلمز بچے کافی زیادہ تھے، یعنی کہ یہ بھی ایک بڑی حوصلے والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ان کا کوئی لنچ ہوتا ہے یا کھانا ہوتا ہے تو تھوڑی سی یہ ذرا زیادہ بے فکری ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اسکول والے ماشاءاللہ سے خود سے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، وہ جو مسلم لوگوں نے ان کو حلال فوڈ ہی دیتے ہیں اور یہ اس طرح کی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک اپنی بھی تسلی تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد میں گھر آئی تو میرا یہ پارسل آیا ہوا تھا اور مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت تھی، کیونکہ یہ ووڈ کے مجھے چاہیے تھا، کیونکہ پہلے میرے پاس تھا پلاسٹک کے کٹنگ بورڈ تھے، لیکن وہ مجھے اتنے اچھے شروع سے نہیں لگتے تھے. مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ جیسے ہم پلاسٹک کے کٹنگ بورڈ پہ کٹ کرتے ہیں نا تو وہ ضرور اس کے اوپر نشان بھی پڑ جاتے ہیں، اور چھری کے یعنی کہ جیسے کٹ کرتے ہیں تو وہ مجھے لگتا تھا وہ اس کے یعنی کہ اس کے اندر سے اترتا ہے. تو اس وجہ سے پھر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میرا دل تھا کہ میں کچھ ووڈ کا ہی لوں، تھوڑا سیف ہو، کیونکہ جتنی زیادہ آپ کوشش کر سکتی ہیں اتنی زیادہ تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور میں تو آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ اگر کٹنگ بورڈ یوز کرتے ہیں تو پلیز آپ پلاسٹک کی بجائے ووڈ کا یوز کریں، کیونکہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا بھی ہے اور بہتر بھی ہے. کیونکہ اگر ہم پلاسٹک کا یوز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پلاسٹک تو ڈائریکٹلی ہمارے اندر ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ میں نے ویسے بھی ایک چیز پڑھی تھی کہ یہ ورس ہے، بہت زیادہ ورس ہے. اگر ہم مائکرو ویو سے کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ورس ہے کہ اگر ہم مائکرو ویو میں اگر کوئی چیز ہم پلاسٹک میں گرم کرتے ہیں یا کوئی چیز گرم ہم پلاسٹک میں ڈالتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ورس ہے کہ اگر ہم پلاسٹک کے کٹنگ بورڈ میں یوز کرتے ہیں چیزیں نا. اس لیے پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ بھی میں نے نہیں اس پہ کرنا، بس اب میں اس کو چینج کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد پھر دیکھیں میں ایکچولی قیمہ پہلے ہی بنا کے اس کو بھون کے تو میں رکھ دیتی ہوں، اس کے چھوٹے سے پیکٹ بنا دیتی ہوں جتنے مجھے چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کر دیتی ہوں. بس گھر آئی تو ظاہری سی بات ہے کھانا بھی بنانا تھا، تو بس پھر یہی تھا کہ میں نے کہا چلیں شارٹ کٹ پہ جاتے ہیں، چھوٹا سا ایزی سا کام کرتے ہیں. اور قیمے کا پیکٹ میں نے نکال دیا تھا اور وہ تو آلریڈی بھنا ہوا تھا، سب چیزیں اس میں ڈلی تھی. اور یہ جو بلیک کڈنی بین تھے ان کو میں بھگو کے گئی ہوئی تھی، تو بس اس کے اندر ڈالیں اور میری کھانا بھی بن گیا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچتی جا رہی تھی کہ وقت کتنی جلدی سے گزر جاتا ہے. بچے ایک ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، نیو بورن ہوتے ہیں، پھر تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شرارتیں، ان کی باتیں، اور پھر ایک آہستہ آہستہ سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی اسکول گوئنگ، ان کی ڈیز شروع ہو جاتے ہیں، پھر آنا جانا. تو اندر سے میں کافی زیادہ اداس بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا کروں گی، لیکن اپنے آپ کو تھوڑی تسلی بھی دے رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، بچوں نے جانا ہی ہوتا ہے. حفصہ نے بھی جانا تھا، چلیں شکر ہے، اللہ کا شکر ہے اس کا بھی سٹارٹ ہو گیا. کیونکہ یہاں پہ 3 ایئرز پہ ہی لے لیتے ہیں بچوں کو. پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ 4 ایئرز میں یا 5 ایئرز میں بھی آپ اپنی مرضی سے تھوڑا سا بچوں کو کروا دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ 3 ایئرز میں وہ بچے لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر کوئی بھی اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ بھی ہم نے رکھ کے کیا کرنے، چلے جائیں پھر پڑھیں اپنا اسکول جائیں. کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، پڑھنا تو کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ کھیلنا ہی تھا. اور کھیلنے میں انہوں نے تھوڑا بہت جو پڑھ لینا تھا، کاؤنٹنگ کر لی، ABC الفابیٹ سیکھ لیے، بس یہی کرنا تھا. اور تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ نرسری میں اور کچھ تھا ہی نہیں. یہاں انہوں نے لنچ وغیرہ کرنا ہے اپنا، بس کر کے تو واپس آ جانا تھا. تو اس وجہ سے ابھی کیونکہ پہلے بھی ہم نے اسکول کا وزٹ کیا تھا، ایک پیرنٹس کی میٹنگ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم گئے تھے، تو وہ اس سے بھی کافی آپ کو ایک تسلی سی مل جاتی ہے کہ نہیں بچے ٹھیک رہیں گے. اور ویسے بھی بچے ماشاءاللہ سے ٹھیک رہتے بھی ہیں. بس اسی طرح ہی وقت ان کا گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اس وقت میں اور اس ٹائم میں آپ بہت ساری ایسی چیزیں بھی آپ کو کرنی بھی پڑتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کی ہوتی، اور یا جو چیزیں ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی اور وہ بھی ہو جاتی ہیں. سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. ویسے مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو اس کو بھیجنا یا اس کے ساتھ تھوڑا سا کرنا، لیکن اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا ٹھیک رہا میرا تو ایکسپیرینس. اور مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی میں ہمارے ساتھ بچے اپنے بھیجوں گے ان کا بھی ایکسپیرینس اچھا رہا ہوگا. کیونکہ بچوں کی پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سی فرینڈشپ بن جاتی ہے، پھر تھوڑے سے وہ کلوز ہو جاتے ہیں. یعنی کہ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب بچے ہوں یا وہ جب تھوڑا سا بیزی ہو جائیں، کیونکہ پھر تھوڑا سا آپ کو بھی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا. نہیں تو ہم لوگ اتنا بیزی ہو جاتے ہیں بچوں میں، یا اتنا کہ اپنے آپ کا بالکل بھی خیال رکھنا یہ کہہ لیں بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ہم سب کو اپنا خیال رکھنا بھی چاہیے اور رکھتے رہنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس طرح پھر ٹائم اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ میرا اس ولاگ کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہوا ہے. انشاءاللہ اب نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ.